شروع کریں میرا خیال ہے کرنٹ سینیریو سے، اور ایک بگ پکچر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو آج کل حالات ہیں، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو کبھی اس طرح کے حالات نہیں دیکھے، بلکہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت تو وہاں تک چلے گئے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ حالات تو ہم نے کبھی مارشل لا میں بھی نہیں دیکھے۔ ان کے کئی حمایتی یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ شاید مقبوضہ کشمیر میں بھی ایسے حالات نہیں ہیں جو آج پاکستان میں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کل کے حالات کو؟ میڈیا کے حوالے سے اوور آل جو پولیٹیکل سچویشن ہے، ظاہر ہے میڈیا بھی اس کا حصہ ہے، میڈیا کے جو اسپیسیفک رول ہے اس پہ میں آتا ہوں، لیکن پہلے ہم اس وقت جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے جو ویشیٹ ہوا ہے، اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے، میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ تو بدقسمتی ہے ہماری، پولرائزیشن جو ہو گئی ہے اتنی زیادہ، اور دوستیاں دشمنی میں بدل گئی ہیں، سیاست اب انتقام کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس کے پیچھے دہائیوں کی محنت ہے چند لوگوں کی، جنہوں نے ففتھ جنریشن وارفیئر کے نام پہ میڈیا کو یوز کیا، لوگوں کی ذہن سازی کی، ان کے دلوں میں دماغوں میں نفرت ڈرل مشین کے ذریعے ڈالی گئی، مسلسل ڈالی گئی، اور 12 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مائنڈ چینجنگ جو گیم ہوتی ہے، جو یہ کی گئی ففتھ جنریشن وارفیئر کے نام پہ، اور یہ بہت دیر پا اور بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ اب اس سے جو ہے نا 2-3 جو نسلیں ہیں، ینگ لیئرز آف جنریشن جو ہیں، وہ ان کی جو ہے نا ذہن سازی ہو چکی ہے۔ ان کو آپ نے ایک ایسے کلٹ کی طرف لگا دیا ہے جس سے وہ نکلیں گے نہیں بہت عرصے تک، جب تک وہ بوڑھے نہیں ہو جاتے یا ان کے بعد کوئی نئی جنریشن آ جاتی ہے جن کا سوچ کا زاویہ بدل گیا، تو پھر جا کے یہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی جو معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہیں۔ بڑی یہ تو خطرناک گیم کھیلی گئی، اور بہت بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، اللہ رحم فرمائے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ اتنے لوگوں کے ذہن کیسے تبدیل کر لیں گے کسی بھی قسم کا سچ دکھا کے، جو سچ پہ یقین کرنا ہی نہیں چاہتے، تو آپ کیسے ان کو، اور وہ چھوٹی سی تعداد تو نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے، اور ان کو اس طرح کا بنانے کا فائدہ کیا ہوا اس ملک کو؟ یا تو بتائیں نا جی فائدہ یہ ہوا ہے ریڈیکل کر کے آپ نے لوگوں کو ذہن سازی کر کے آپ تو چلے گئے گھر، تو وہ آپ ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ لگاتے، آپ انہیں انٹرپرائزنگ قسم کی چیزیں سکھاتے، انٹرپرینور بناتے ہیں، ان کو مستقبل کے خواب دکھاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں پاکستان کو ہم نے معاشی طور پہ دنیا کا بہترین ملک بنانا ہے، تو وہ ینگ جنریشن اس وقت اس طرف لگی ہوئی ہوتی، آپ نے ان کو ایسے تاریک کنویں کی طرف لگا دیا جس میں وہ نیچے سے نیچے اترتے جائیں گے، باہر نہیں نکل پائیں گے۔ تو ابصار صاحب، ابھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ یہ جو سابقہ ففتھ جنریشن کے واریر تھے جو اب پارٹی بدل کے دوسری طرف کھڑے ہو گئے ہیں، ان پر کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کے ہمیں بیانات نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ کے خیال میں یہ اسٹریٹجی کوئی افیکٹو ہو سکتی ہے یا اس سے مزید نقصان ہوگا؟ نہیں، ٹو سم ایکسٹینٹ تو یہ افیکٹو ہوگی۔ نقصان اس سے کیا ہوگا؟ کس قسم کا نقصان؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن یہ دیر پا نہیں ہے۔ اس کا کتنا اثر ہوگا؟ تھوڑا بہت ہی اثر ہوگا نا، اور لوگ اس سے یہ ہوگا کہ جو ان کے لکھے ہوئے کو آگے بڑھاتے تھے یا لکھے ہوئے سے آئیڈیاز لیتے تھے وہ نہیں ہوگا۔ میکسیمم لوگوں کا ذہن تو پہلے بن چکا ہے، اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے نا کہ اب مزید بن چکا ہے، وہ میچور ہو گئے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ابھی تھوڑا وقت ہے چلیں ابھی رک لیتے ہیں، نقصان سے بچ جائیں گے، نہ، وہ نقصان ہونا ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس نقصان کے لیے، اس کے نقصان کو مینیمائز کرنے کے لیے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ اتنی ناقص پالیسی بنائی جس نے اس ملک کی جڑیں ہلا دی ہیں اور اس ملک کے نظام کو تباہ کر دیا اور اس ملک کے تمام اداروں کو تباہ کر دیا ہے، کسی ادارے کو، کسی پلر کو انہوں نے مضبوط نہیں رہنے دیا، اس جو دیمک اندر سے لگا دی گئی ہے۔ ہر طرف ڈویژن ہے، جوڈیشری میں ڈویژن ہے، فوج میں ڈویژن ہے، بہت خطرناک ڈویژن ہے، میڈیا میں ڈویژن ہے، سوسائٹی پوری میں ڈویژن ہے، رشتہ داروں میں ڈویژن ہو گئی۔ یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ سمجھا دیں کہ یا تو ملک میں اس سے انقلاب آ گیا نا، پچھلے آپ نے 10 سال کے پی میں انقلاب دیکھا، 4 سال قومی سطح پہ بھی دیکھا، کیا انقلاب آ گیا ہے؟ اس پالیسی سے نہیں آیا نا، تو نقصان ہوا نا۔ تو نقصان جنہوں نے پہنچایا ان کی کچھ نہ کچھ تو ان پہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے نا، تبھی جا کے لوگوں کو
تب جا کے شاید یہ کاؤنٹر نیریٹو شروع ہو سکتا ہے کہ جی یہ غلط تھے. جیسے ہٹلر اور اس کا گوئبل غلط تھے ثابت ہو گیا تو جرمنی کی نئی نسل نے اس بات پہ یقین کیا, ورنہ وہ نہ کرتے. تو یہی وقت ہے بجائے اس کے مزید تباہی سے ہم بچ جائیں. جنہوں نے یہ پالیسی بنائی, اس طرح کی گندی پالیسی, ملک دشمن پالیسی, عوام دشمن پالیسی, ان کو کٹہرے میں ضرور لانا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والوں کو سبق ہو, اور جو ان کے فالوور تھے ان کو بھی ان کا اصل چہرہ نظر آئے. یہ ویسے اگر صحیح سمجھ رہا ہوں تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور یہ آپ کا بڑا کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے مسلسل پچھلی حکومت میں بھی, آج کل بھی, کہ آپ کہتے ہیں کہ بات وہاں سے شروع کرنی چاہیے. لیکن obvious question پھر آ جاتا ہے کہ بلی کی گردن میں گھنٹی باندھے گا کون؟ کیا ہمارے سیاستدان باندھیں گے, ہماری عدلیہ باندھے گی, کون کرے گا یہ کام؟ کہاں سے شروع ہوگا؟ اگر ملک میں یہ ہر سطح پہ شروع ہونا چاہیے. نمبر 1 آپ نے کہاں سے شروع ہونا ہے؟ ہر سطح پہ ہونا چاہیے. اداروں کو بھی ہونا چاہیے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہونا چاہیے, جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہونا چاہیے, میڈیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہونا چاہیے, اور پارلیمنٹیرینز کو بھی ہونا چاہیے. تمام سطح پہ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ذمہ داری اب سیاستدانوں کی ہے کہ وہ اگر اور سیاستدان جو کہیں وہ دوسرے سب لوگوں کے ذمہ داری ہے کہ اس کو مانیں, اگر اس میں کوئی علم ول نہیں ہے تو, کیونکہ پھر آپ کسی کو دوش نہیں دے سکیں گے. جو مجھے اس وقت اس ملک میں جو ڈویژن نظر آ رہی ہے, اللہ کرے وہ بالکل وائلنٹ نہ ہو, لیکن اتنی ڈویژن ہونی نہیں چاہیے. یہ کسی ملک کے لیے بہترین ہے. ہم تو باٹم میں پڑے ہوئے ملک ہیں. ایسی ڈویژن تو امریکہ جیسی سپر پاور کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے, جس کو کہیں سے کوئی تھریٹ نہیں ہے. اتنی یہ اندرونی ان کی جو تھریٹ بن رہی ہے ان کے لیے بہت خطرناک ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, تو کمزور ملک ہیں, غریب ملک ہیں, کوئی ترقی نہیں ہے یہاں پہ, تو ہم اس سے نیچے اور کتنا جائیں گے؟ اس لیے میں کنسسٹنٹلی اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس بات سے افسوس ہو رہا ہے اور مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے. تو مجھ سے جو بڑے بڑے ذہین اور زرخیز دماغ ہیں, کیا ان کو مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں, تو ان کو یہ کیوں نہیں نظر آ رہا یہ مسئلہ سزاؤں سے حل نہیں ہونا, نہ جزاؤں سے حل ہونا ہے. اس کو وائزلی اور کمپریہنسولی ٹیکل کرنا پڑے گا آپ کو, تب جا کے آپ اس قوم کو کم از کم. سیاسی اختلافات ہونے چاہیے, سیاسی رائے میں بھی اختلاف ہونا چاہیے, لیکن وہ ایک تہذیب یافتہ حدود کے اندر ہونا چاہیے. ہر لائن کراس کر کے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ملنے جلنے سے, بات کرنے سے ہی ایک دوسرے سے وہ ختم. ایسے تو دشمنوں سے بھی کوئی نہیں کرتا. تو ہم تو ایک قوم ہے, ایک وطن میں رہتے ہیں سب, کوئی ایگزسٹنس ہے ہماری. ہم کیسے, اور ہم نے یہ بھی نہیں فیصلہ کیا کہ ہم نے لڑنا ہے ایک دوسرے سے. انڈیا سے تو فیصلہ نہیں کہ لڑنا ہے, یہاں تو یہ فیصلہ بھی نہیں ہے. تو پھر کیوں ہم اپنی زندگی سب اپنی مشکل بنائے جا رہے ہیں؟ بہتر ہو سکتی ہے اس سے آگے نکلیں.